دیکھیں میری بات سنیں، اگر میری کسی بات کو آپ کسی کو بھی برا لگا تو دیکھیں میں غلط بات نہیں کہہ رہی، کیونکہ جو غلط کام ہوتا ہے اس کے لیے آواز اٹھانا ہمارا حق ہے، اور آپ جو غلط زبان یہاں استعمال کرتے ہو، میری ذاتی آپ کچھ نہیں لگتے، میں تو آپ کو جانتی نہیں ہوں نہ آپ مجھے جانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا غلط بات پہ آواز اٹھانا ہر ایک کا حق ہے، اور یہ جو ہے کہ جرم دیکھ کے کوئی غلط ہو رہا ہے یا کوئی غلط زبان استعمال کر رہا ہے تو جرم دیکھ کے کہتے ہیں آنکھیں بند کر دینی یا خاموش رہنا، یہ ایک بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ تو آپ سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ کتنی دفعے ہم لوگ ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں، اتنی گندی گلیز آپ پبلک میں چڑھ کے باتیں اس طرح کی گالیاں دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج اس ٹاپک پہ میں بات کروں گی کہ آج کل ایک شور پر پڑا ہوا ہے، ایک جو عورت پاکستان سے بھاگ کے تو انڈیا میں گئی ہے کسی مطلب بندے کے پیچھے۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ایک اسلامی نظریے سے دیکھیں کہ اگر اس کا میاں سعودیہ میں تھا، ٹھیک ہے، اگر اس کا میاں سعودیہ میں تھا تو اس کے 4 بچے لے کے وہاں چلی گئی ہے، بی بی تو بچے تو نہ لے کے جا، تو خود تجھے بندہ پسند آ گیا تو پسند ناپسند کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ تو دل کی بات ہوتی ہے، تجھے پسند آ گیا، تم نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، غیر مذہب قبول کر دیا تو تیری اپنی مرضی، قبر قیامت تیری اپنی، تو اپنی قبر میں چاکے گی، تیری جگہ کسی نے مطلب وہاں نہیں مطلب چاکنا، ٹھیک ہے۔ اور لیکن بچے تو جو مسلمان گھر کے میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان بندے کے ہیں، ان کو واپس کر دیں، اور وہاں کی حکومت کو بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان بچوں کو واپس کر دیں، کیونکہ ہمارے اگر بچے وہاں ہوئے تو زیادہ ظاہر ہے ہمارا مذہب تو وہ نہیں ہے، تو ہمارے بچوں کو پاکستانی بچے جو ہیں جس فیملی کے ان کو واپس کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اسلامی نظریے سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں مجھے کچھ یہ چیز آتی نہیں ہے، لیکن اتنی سینس ہے، اتنا سوچتے سمجھتے ہیں، اتنی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ دیکھیں اگر میاں کوئی بہت مجبوری ہے تو اگر دوسری کنٹری میں، ظاہر ہے رزق روزی کا مسئلہ ہے، دوسری کنٹری میں جا کے مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ کماتے ہیں، پیچھے بہت بال بچے ہوتے ہیں، بڑی مطلب مصیبتیں ہوتی ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے مردوں کو جانا پڑتا ہے دوسری کنٹری میں، لیکن اسلامی نظریے سے اگر آپ دیکھیں تو میاں اور بیوی کو اکٹھا رہنا چاہیے، اگر اکٹھے نہیں رہتے تو اگر بہت مجبوری ہے، ظاہر ہے دوسری کنٹری میں تو بال بچہ ساتھ نہیں رکھ سکتا بندہ، کئی قسم کی مجبوری ہوتی ہیں، لیکن اسلام میں یہ ہے کہ میں نے کہیں پڑھا تھا حدیث میں کہ 3 مہینے کے اندر اندر میاں کو اپنی بیوی کے پاس آنا چاہیے، اور میاں بیوی کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میاں بیوی کو الگ رہنا نہیں چاہیے، اگر سہولت ہے آپ کے پاس تو، اگر نہیں ہے تو کہیں آپ کی مجبوری ہے، آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو آپ 3 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس آئیں، اور نہیں اگر بہت مجبوری ہے تو 5 یا 6 مہینے میں تو آپ چکر لگا سکتے ہیں، کیونکہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جناب میاں بیوی کو الگ نہیں رہنا چاہیے۔ تو مجھے اس چیز کا تو نہیں پتہ، وہ جو بندہ ہے میں نے ایسے ہی دیکھا ادھر، اور میں اس طرح کی باتیں غور سے سنتی نہیں ہوں، میں نے چلتی چلتی سنی تھی کہ لوگ لانتے بھی بھیج رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میاں بیوی کو الگ الگ نہیں رہنا چاہیے، بہت سے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں مرد کے پاس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں، مرد باہر کی چیز ہے، باہر نکلتا ہے 24 گھنٹے، اس کے پاس اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے، مرد کے پاس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں، لیکن عزت دار عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ساری زندگی ایک مرد کے نام پہ چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو اس پہ گزار دیتی ہیں، کیونکہ یہ ایک عزت ہمارا معاشرہ جو ہے نا ہمیں جس طرح مرد کرتے ہیں وہ چیز کرنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن آج کل دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، عورتیں بھی اتنی سیدھی سادھی نہیں ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ جناب مرد کے پاس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں، سچی بات تو یہ کرنی چاہیے، دیکھیں اس میں کوئی شرم نہیں ہے، مرد کا عورت کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، وہ چاہے جائز کرے ناجائز کرے گا، لیکن وہ مطلب عورت کے بغیر مرد کا گزارا نہیں ہوتا، تو اس میں کوئی مطلب کیا مجبوری ہے کیا نہیں ہے، وہ باہر کنٹریوں میں جا کے نوکریاں کرتے پیچھے بیویاں بھاگ جاتی ہیں، یہ کچھ عرصہ یہی گیم کھیلتے ہوئے کراچی سے ایک وہ ظاہرہ نام تھا کہ کیا نام تھا اس کا، وہ کتنا عرصہ مقدمہ لگا رہا، کتنی دنیا اس میں بدنام ہوئی، کتنا رولا پڑا رہا، کتنی پولیس مطلب پولیس کو اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑے، وہ بھی یہی گیم کھیلتے ہوئے وہ بچی مطلب بھاگی تھی گھر سے، تو پتہ نہیں اب مجھے نہیں پتہ اپنے ماں باپ